اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نعت علی کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس پہ میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی مسائل کے حل کے لیے کہ یہ جب لشکر اسلام غزوہ احد میں منتشر ہوا، یعنی کہ اس کو دوسری زبان میں کہوں کہ جب جنگ احد پڑھتے ہوئے یہ محسوس کیا گیا کہ اس پہ جنگ ہم ہارنے والے ہیں اور ہم شکست کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی شامل تھے، اور وہ پیغمبر، اور اسی جنگ میں پیغمبر اسلام کا دانت بھی شہید ہو گیا تھا جنگ کرتے ہوئے۔ حضرت سخت پریشان تھے، اور اس پریشانی میں مطلب کہ وہ اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے کسی طرح یہ جنگ کامیابی کی طرف ہو جائے۔ تو ایسے میں جبریل امین تشریف لائے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ آپ یہ پڑھیں۔ وہ کیا جملے تھے؟ وہ یہ نعت علی کے جملے تھے، نعت علی مدد العجائب تاجت اون لک فی نوائب کل ہم و غم سائن جلی۔ تو یہ جو سے تھے کلمے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم علی کو پکارو۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، بڑی بڑی اچھی کتابوں میں ہے، اور یہ بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن ان کی اپنی جگہ، لیکن یہ نعت علی یہ جبرائیل امین ہی لے کر آئے تھے، اور اس کے اندر کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن جب بھی میں نے تو ان کا چلہ کیا، اور میں اس کو 30-35 سال سے اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، اسی کے بارے میں تعویذ وغیرہ بھی دیتا ہوں، اور یہ اتنی پاورفل ہے، یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے تقریباً ہر مسائل حل ہوتے ہیں، آپ کسی چیز میں بھی پڑھ لیا کریں، آپ اس کو رزق میں بھی پڑھ لیا کریں، فتح یابی کے لیے پڑھ لیا کریں۔ یہ اس کو بس یہ کامیاب ہوئی تھی تو اس کو نعت علی کا نام دیا گیا ہے نا۔ جیسے سورۃ توحید ہے، اللہ نے تو نام دے کے نہیں بھیجے نا، وہ تو کچھ مطلب کہ سورۃ کوثر جیسے پیش کی تو اس کو وہ کر دیا، نام رکھ دیا اس کا، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آیتیں تو اللہ کی ہیں، نام رسول اللہ نے رکھ دیے تھے ان کے کہ یہ اس لیے تو اسی کے نام سے اس کو پکارا جائے۔ اور یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دشمن کی شر سے محفوظ رہوں، دشمن سے شکست لوں، تو آپ اس نعت علی کو ڈیلی آپ 50-60 دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی یہ ایک اس کا وہ پابندی ہے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو اپنی روٹین میں تو روز 25 دفعہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو، نعت علی کو، اور جب 25 دفعہ رکھیں گے تو آپ کے تقریباً سارے کام ہوتے جائیں گے۔ لوگ پڑھنے والے 110 دفعہ بھی پڑھتے ہیں، 200 دفعہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر زبان بندی کسی کی کرنی ہے تو آپ نے نعت علی کو 100 دفعہ ڈیلی پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اور اس کی زبان بندی ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ اتنے اتھینٹک، اتنے پاورفل یہ ہے۔ اسی طرح اگر جادو کا اثر ہے تو روزانہ آپ بروز جمعہ کر لیں اس کو، آپ بروز جمعہ آپ اس کو 28 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور وہ جو آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا۔ اگر نظر بد ہے تو 3 دن تک اس کو آپ نے 30 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے وہ نظر بند جو سی ہے نا، نظر لگ گئی ہے نظر بد، وہ اس کو ختم ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح کامیابی کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کامیابی ہو، میری مشکلیں دور ہوں، میرے ہر مسائل حل ہوں، تو آپ اس کو 100 دفعہ ڈیلی پڑھ لیا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور دلی حاجات کے لیے اس کو آپ اپنا 5 دن تک روزانہ اس کو پڑھیں 45 دفعہ، تو آپ کے دلی مراد جو آپ کی ہے، جائز دلی مراد، وہ پوری ہو جائے گی اس کی۔
اس کا اپنے اس سے پڑھنے سے آپ کا بدبختی کا جو دور ہے نا وہ بھی دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کا جو وظیفہ بنتا ہے نا وہ وظیفہ اس کا، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، بچے کی جاب کا مسئلہ، بچی کی شادی کا مسئلہ، گھر بنانے کا مسئلہ، سواری لینے کا مسئلہ، رشتہ داروں کا مسئلہ، میاں بیوی کا مسئلہ، مطلب کوئی بھی اولاد کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، کوئی مسئلہ، کسی مسئلے کے لیے نا آپ اس کو، یہ عمل آپ بروز جمعرات سے اس کو شروع کر لیں، اور آپ نے ایک تصویر درود پاک کی پڑھنی ہے، ایک تصویر درود پاک کی پڑھنی ہے، اور 34 دفعہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہے، اور نعت علی پڑھنے کے بعد پھر ایک تصویر درود پاک کی پڑھنی ہے۔ اب مانگ دے اللہ میاں سے، کھل کے مانگ لیں۔ یہ اتنا کامیاب وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک تصویر شروع پڑھنی ہے اس ایک درود پاک کی، پھر 34 دفعہ آپ نے نعت علی پڑھنی ہے، پھر آپ نے درود پاک کی تصویر پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے 21 دن تو لازمی پڑھنا ہے۔ 40 دن کی ہوتا ہے یہ، آپ 21 دن بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے۔ یہ آپ کے ہر مسائل کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے جو دعائیں مانگیں گے، میرے مولا اس کو مرادوں کو پوری کرنے والا ہے، وہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ آپ اس کی پابندی وقت کریں، آپ ایک ہی ٹائم رکھیں، ایک ہی جگہ رکھیں، اور اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کھانے کی نہ پینے کی۔ کوشش کریں کہ آپ اس دوران میں نہ جھوٹ بولیں، نہ حرام کھائیں، نہ منہ سے گالی نکالیں۔ جب اللہ کی عبادت کرتے ہو تو بندہ گالی دیتا ہوا، منہ سے نکالتا ہوا، اسی منہ سے جس میں اللہ اکبر کہتا ہے اس کو گالی دیتا ہوا وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ اس کو آپ نے 21 دن کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے توقع کے مطابق یہ وظیفہ ضرور پورا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔